بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات کا بڑا دردناک اور ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ آپ نے آخر تک سننا ہے، یہ واقعہ یقیناً آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ دے گا۔ عرب کی گرم اور خشک ہواؤں والے صحرائی ماحول میں ایک ایسا دستور تھا کہ اہل مکہ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تاکہ وہ انہیں دودھ پلائیں اور کھلے آسمان، صاف ہوا اور صحت مند ماحول میں پروان چڑھیں۔ یہ طریقہ نہ صرف جسمانی صحت کے لیے تھا بلکہ بچوں کی زبان صاف اور فصیح بنانے کے لیے بھی تھا کہ دیہاتوں کی جو عرب کی زبان تھی وہ بڑی صاف اور فصیح تھی۔ ان دنوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں کے تاج پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ ارادہ کیا کہ اپنے جگر گوشہ کو دودھ پلانے کے لیے کسی قبیلے کی عورت کے سپرد کر دیں۔ قریش کے لوگ عام طور پر بنو سعد کی عورتوں کو ترجیح دیتے تھے کہ بنو سعد قبیلہ جو تھا ان کے پاس اپنے بچے بھیجتے تھے کیونکہ ان کی زبان کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ اس وقت تنگ دستی قحط میں مبتلا تھا، لیکن جب وہ مکہ آئیں اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو گویا خوشیوں کا دریا بہہ نکلا۔ گھر میں برکت ہو گئی، جانور دودھ دینے لگے، کھیت سارے ہرے ہو گئے۔ سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ بنت حارث سعدیہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہی وہ بہن تھی جو بچپن میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی۔ بنو سعد کی بستی میں ایک شام کا وقت جب ہوتا تو عورتیں اپنے گھروں میں سے کھانا پکانے میں مصروف ہوتی اور محلے کی بچیاں اپنے ننھے بھائیوں کو گود میں لے کر باہر آ جاتی۔ ہر بچی محبت اور فخر سے کہتی کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے یہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر آتی اور مسکراتے ہوئے پکارتی کہ میرا بھائی بھی آ گیا ہے تو سب بچیاں فوراً خاموش ہو جاتی، سر جھکا دیتی اور کہتی نہیں، تیرے بھائی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، ہم تو بس آپس میں بات کر رہی تھی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہوں میں سمیٹتی، پیار سے جھولا دیتی، چوم چوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں گا کر سناتی۔ جو لوریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی تھی اس عربی کا عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھ، آج یہ بچوں کے سردار ہیں اور کل یہ نوجوانوں کے بھی سردار ہوں گے۔ تو یہ ایک لوری نہیں تھی بلکہ ایک پیش گوئی تھی جو محبت اور نور سے بھری ہوئی تھی، جو محبت اور نور سے بھرے ہوئے دل سے نکلی تھی۔ چند سال بنو سعد میں گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی مکہ واپس تشریف لے گئے۔ اسی دن شیمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بچپن کے وہ لمحے، جھولے، لوریاں سب پیچھے رہ گئے تھے، زندگی آگے بڑھ گئی۔ شیمہ رضی اللہ عنہ جوان ہوئی، شادی ہوئی اور اپنے قبیلے کے ساتھ زندگی گزارنے لگی، لیکن دل میں وہ ننھا پائی اور اس کی مسکراہٹ ہمیشہ وہ بہن کے اندر زندہ رہی۔ کئی سال گزرتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ مکہ میں 13 سال کا لمبا عرصہ اور بڑا کٹن دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم برداشت کیے، صحابہ نے قربانیاں دی، پھر ہجرت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کو یہ سب خبریں ملتی رہی، وہ جانتی تھی کہ ان کا ننھا بھائی اب اللہ کا آخری نبی ہے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ ایک غزوہ میں مسلمانوں کا مقابلہ اس قبیلے سے ہوا جس میں حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور قبیلے کے کئی آدمی جو تھے وہ قید کر لیے گئے، یعنی حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کے سسرال جو تھا اس کے قبیلے کے کئی آدمی جو تھے وہ قید کر لیے گئے۔ قبیلے کے سردار اور دوسرے لوگ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پیسے جمع کرنے لگے، فدیہ جمع کرنے لگے۔
تو وہ سارے گھروں سے پیسے جمع کرتے کرتے ایک دن وہ شیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور کہا کہ یہ پیسے ہم جمع کر رہے ہیں، ہمارے قیدی جو ہیں وہ قید ہو گئے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے یہ رقم اکٹھا کر رہے ہیں، تو آپ بھی اپنا حصہ دو۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا قیدی کس نے پکڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، ان کے صحابہ نے۔ یہ سنتے ہی شیمہ کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ گئی، وہ مسکرا کر بولی رقم چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو، وہ میرا بھائی ہے، تو میں وہ سارے قیدیوں کے بارے میں ان سے بات کرتی ہوں۔ قبیلے کے سردار حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر وہ اس جگہ آئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ خیموں کے ارد گرد بڑا سخت پہرا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں سنبھالے کھڑے تھے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں تو پہرے داروں نے روکا اس کو کہ اے عورت رک جا، یہ کوچہ رسول ہے، آگے بغیر اجازت کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو جا رہی ہو؟ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اعتماد اور بڑے وقار سے کہا راستہ چھوڑ دو، تم نہیں جانتے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ یہ سنتے ہی ساری تلواریں نیچی ہو گئیں، نگاہیں ساری چک گئیں اور راستہ کھل گیا۔ اب بھائی اور بہن کی آپس میں ملاقات ہونے لگی ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر اپنی بہن کو خوش آمدید کہا اور فرمایا بہن تم نے کیوں تکلیف کی آنے کی، پیغام بھیج دیتی، میں قیدی خود ہی چھوڑ دیتا۔ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ خود آ کر بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قیدیوں کی رہائی کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری بہن میرے در پر آئی ہے، میرے دروازے پر آئی ہے، تو اس کو خالی نہ دوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھوڑے اور کپڑوں کے جوڑے بطور تحفہ دیے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی بہن کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے کبھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کرتے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بیان فرمایا۔ جب شیمہ کو رخصت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے باہر آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سارے انتظار میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں جب بھی کسی قیدی کو رہا کرتا ہوں تو اس سے پہلے تم سے مشورہ ضرور کرتا ہوں، مگر آج میں نے مشورہ نہیں کیا۔ کیوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، تو اتنی مجھے خوشی تھی، اب میری بہن میرے دروازے پر آئی تھی، تو اس لیے اس کی آواز سننے کے بعد مجھے مشورہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو میں نے فوراً اس کی بات کہ جیسے اس نے عرض کی تو میں نے سارے قیدی کو چھوڑ دیے۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محض ایک بہن کے احترام کا نہیں تھا، بلکہ صلہ رحمی، شفقت اور تعلق کی اس اعلیٰ مثال ہے جو رہتی دنیا تک ایک محبت کا درس دیتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ایمان افروز واقعہ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ اسی طرح پیار اور محبت کرنے کی توفیق دے، آمین۔